أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ یہ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا ہے تو واو یا فا بولے تو وہ فا چاہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی دوسرا حرف با اور میم کو چھوڑ کر کوئی سا بھی دوسرا حرف اگر آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ اگر اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ غنہ اور اخفاء یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، تختے مدرس میں ہمیں گزر چکا ہے، تو آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اخفاء چھپا کر پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں عربی میں۔ اظہار آپ کو تو معلوم ہے کہ تختی نمبر 9 میں سبق آ چکا ہے وہ۔ ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ کون سا بھی آ جائے تو وہ اظہار شفوی ہوگا۔ اور اخفاء شفوی میں با صرف با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم آئے تو یعنی مطلب میم ادغام شفوی ہونے کے لیے، یہ قاعدہ ادغام شفوی بننے کے لیے میم ساکن کے بعد میم ہی آنا ضروری ہے۔ یہ قاعدے میں بتایا جا رہا ہے، یہ میں اپنے طرف سے نہیں بتاتا ہوں، یہ قاعدے میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادغام شفوی، یہ جو قاعدہ ہے ادغام شفوی کا، یہ اگر آپ آنا ہے تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، یہ 3 قاعدے ہیں، لیکن تینوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا ہمیں۔ اظہار شفوی کا میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے بس۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور حروف آ جاتا ہے تو اس کا اظہار ہوگا، یہ آسانی کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے۔ اگر اخفاء شفوی ہمیں پڑھتے ہیں جب قاعدہ آ جاتا ہے تو میم ساکن کے بعد با کا آنا ضروری ہوگا۔ اس وقت با کا آنا، اخفاء شفوی کا قاعدہ اگر پڑھتے ہیں تو اس وقت با ضرور آئے گا، تو با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ یعنی مطلب ان ربهم بهم، ہم بولنے کے وقت میں آواز اگر میں فرق کر کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ان ربهم بهم، یہ صرف میں آواز کو چھپا رہا ہوں، اخفاء کر رہا ہوں، بس یہاں اخفاء کر رہا ہوں، غنہ نہیں کیا ابھی۔ اب غنہ کر کے بتاتا ہوں، دیکھو ان ربهم بهم، یہ غنہ کے ساتھ۔ اب اخفاء کے ساتھ پڑھتا ہوں صرف غنہ کے بغیر۔ ہم بہم، ہم بہم، آواز کا فرق آپ کو معلوم ہوگا۔ با اگر آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہاں، اخفاء ضروری نہیں ہے، چھپانا ضروری نہیں۔ ناک پہ تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، وہ غنہ یہاں پر آ جائے گا۔
صرف غنہ کریں گے، یہ فرق ہے۔ اظہار شفوی تو اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں فرق کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا تھا، یہاں جو لکھا ہے وہی میں بتاتا ہوں۔ چلیے اب نیچے کا دیکھیں، الیکم، اگر آپ غنہ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، یہاں پر میم مشدد ہے۔ تختی نمبر 13 میں بتا چکا ہوں کہ تختی نمبر 13 میں میم پر تشدید آئے تو میم مشدد میں غنہ ہوگا، اگر نون میں تشدید آئے تو نون میں مشدد میں غنہ ہوگا۔ یہاں میم پر تشدید آئے میم میں غنہ ہوگا، جیسے الیکم مرسلون، الیکم، اگر آپ چھپائے یا نہ چھپائے، بہرحال یہاں اگر پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہاں جو ہے غنہ آ جاتا ہے۔ الیکم مرسلون، یہ رہا میم ساکن کے قاعدے کا آج سبق۔